کون عمر؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا حصر بھیجنا پڑا، اور سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، اور بڑھنے لگا تو زور جہالت کے فوج کا، تو روئے زمین پر اب کو عمر بھیجنا پڑا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين، صدق اللہ العظیم۔ اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، پھر بھی حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے، اس لیے کہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ محترم سامعین کرام، جس طرح ہر انسان کی زندگی بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف رواں دواں نظر آ رہی ہے، اسی طرح زمانہ بھی سمندر ندی نالے کے پانی کی طرح باہم رواں دواں نظر آ رہا ہے، لیکن ہر زمانہ اپنے ساتھ نئے نئے حالات اور نئی نئی ایجادات کو لے کر سامنے آتا ہے۔ آج دنیا اپنی تمام تر وسعت و کشادگی کے باوجود ایک دوسرے سے بالکل سمٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کے انسان زمین سے آگے بڑھ کر ستاروں اور چاند پر کمنڈ ڈالنے شروع کر دی، سمندر کی تہ میں ڈول ڈال کر اس کو چھاننے کی کوشش تیز کر دی۔ یاد رکھیے، اسلام ایک فطرتی مذہب ہے، اسلام کسی چیز کے نئی اور جدید ہونے کا اعتبار سے اس پہ پابندی قائد نہیں کرتا، بلکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ رب کائنات نے دنیا میں کسی چیز کو غلط اور برا پیدا نہیں کیا، مگر اس کا غلط استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر زبان لے لیجئے، زبان اچھی چیز ہے، مگر اس سے جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کا دل دکھانا یہ غلط ہے۔ ہاتھ اچھی چیز ہے، مگر اس سے کسی کو مارنا، کسی کا مال چھیننا، کسی کے راستے میں کانٹے بچھانا یہ غلط ہے۔ مال و دولت اچھی چیز ہے، مگر اس کو غلط جگہ خرچ کرنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح موبائل بھی ایک اچھی چیز ہے، مگر اس سے ہمارے نوجوان کے دل و دماغ پر کیا اثرات کر رہے ہیں۔ جب سے موبائل عام ہوا ہے، ہمارے بچے اور بچیاں نہ صرف دین سے کوسوں دور جا بیٹھے، بلکہ 90-95% بچے اور بچیاں عشق کے امراض میں مبتلا ہو گئے۔ جب سے موبائل عام ہوا ہے، ہمارے بچے اور بچیاں نہ صرف عشق و محبت کے امراض میں مبتلا ہوئے، بلکہ اس کے ذریعے ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، ضلع امروہہ میں ایک جگہ حسن پور لاہوری، جہاں اس موبائل کے ذریعے ایک لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عشق کا مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ بار بار فون پر بات کرنے کی وجہ سے لڑکی کے گھر والوں کو بھنک لگ گئی، لڑکی کے گھر والے بیچ میں ریوڑ بننے لگے، مگر وہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بےقرار رہا کرتے تھے۔ آخرکار وہ لڑکی اپنے تمام گھر والوں کو اپنے بیچ سے ہٹانے کی پوری پلاننگ بنا لیتی ہے۔ شام کا کھانا بناتے وقت سارے گھر والوں کے کھانے میں نیند کی ڈھیر ساری گولیاں ملا دیتی ہے۔ جب گھر کے سارے افراد کھا پی کر سو جاتے ہیں تو لڑکی رات میں اپنے عاشق کو بلا کر ایک طرف سے پہلے ماں کو، پھر باپ کو، پھر بھائی کو، پھر بہن کو، پھر بھانجی کو، دونوں مل کر ایک ایک کر کلاڑی سے قتل کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک اس کا چھوٹا سا بھانجا ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ منظر دیکھ کر رونے لگتا ہے تو لڑکی اسی وقت اس کا گلا دبا دیتی ہے اور وہ لڑکا مر جاتا ہے۔ اس واقعے کو انجام دینے کے بعد وہ لڑکی چھت پر جا کر سو جاتی ہے۔ صبح خود ہی شور مچاتی ہے، آس پاس کے پڑوس جمع ہو جاتے ہیں، پولیس آ کر یہ ماجرا دیکھتی ہے، پولیس بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ پولیس پہلے اس لڑکی کو اس بات کے بنیاد پر پکڑتی ہے کہ یہ لڑکی تنہا تنہا اکیلی کیسے بچ گئی۔ اس کے موبائل کو اپنے قبضے میں لے کر
چیک کیا تو پتا چلا کہ ہر روز ایک نمبر پر 20-30 کال آیا کرتی تھی۔ سختی سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد اس لڑکی نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے عاشق کو بلا کر گرفتار کر لیا گیا۔ آج وہ دونوں الگ الگ جیل میں بند پڑے ہیں۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سامعین کرام، آج کل کی لڑکیاں بے حیا ہو گئی، مرتد ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اب معاشرے کی سیرت نہیں پڑتی۔ یہ کپڑا پاک ہے جو میرے نبی کا لباس ہے، یہ مجھے معاشرے نے بتایا، مجھے عالم صاحب نے بتایا، مجھے قاری صاحب نے بتایا۔ یہ کپڑا پاک ہے جو میرے نبی کا لباس ہے، اسے قرآن کا لباس بنا دو۔ جب وہ تہمت لگی اماں عائشہ پر، ہماری ماں تمہاری ماں عائشہ پر، میرا آقا پریشان ہے۔ کبھی کسی سے پوچھتے عثمان تیرا کیا خیال ہے، بریدہ تیرا کیا خیال ہے، علی تیرا کیا خیال ہے؟ سامنے عمر آ گیا۔ کون عمر؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا حصر بھیجنا پڑا، اور سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ اور بڑھنے لگا تھا زور جہالت کے فوج کا، تو روئے زمین پر اب کو عمر بھیجنا پڑا۔ کون عمر؟ ہجرت کے لیے جرأت کا اعلان بنے، منبر پر بولے حق کا اعلان بنے، تولے میزان بنے، بولے قرآن بنے۔ عمر سامنے آ گیا۔ آقا فرماتے عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، پھر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ آقا فرماتے عمر پوچھ تیرا کیا سوال ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، پھر آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ سے عائشہ کی نکاح کے لیے میں نے کہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں نہیں۔ ابوبکر نے کرائی؟ نہیں۔ عثمان نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں۔ علی نے کہا تھا؟ نہیں۔ عمر تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، جب میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے، جب میاں بیوی میں نباہ نہیں ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں اسے بلا لے آؤ جس نے رشتہ کرایا تھا۔ ہم اس سے پوچھتے تو صحیح کیا مصالحت تھی، کیا تقابل کیا تھا کہ تو نے یہ رشتہ کرایا تھا؟ میرے آقا بیٹھے تھے، کھڑے ہو جاتے اور کہتے عمر سن، یہ رشتہ میرے رب نے کرایا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ، میرا اللہ اتنا بھولا بھالا نہیں، میرا اللہ اتنا نادان نہیں کہ نبی پاک ہو بیوی نہ پاک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل دوڑے جا، جبرائیل دوڑے جا، مولا کوئی قرآن کا ٹکڑا دے تو لے کے جاؤ، کوئی قرآن کی آیت دے تو لے کے جاؤ۔ اللہ فرماتے نہیں جبرائیل یوں ہی جا، دوڑے جا، عمر جو کہہ رہا ہے اس کو ریکارڈ کر کے لا، میں اس کو قرآن بنا دوں گا۔ تو پھولوں کی خوشبو ہے چاندنی ہے، تو پھولوں کی خوشبو ہے چاندنی ہے، تو کس شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے تو کس چیز سے بنی ہے، ابو بکر کے گود میں تو پلی ہے۔ جب میں تہمت لگی اماں عائشہ پر، ہماری ماں تمہاری ماں عائشہ پر، میرا آقا پریشان ہے۔ کبھی کسی سے پوچھتے عثمان تیرا کیا خیال ہے، بریدہ تیرا کیا خیال ہے؟ تہمت لگی اماں عائشہ پر، الزام لگی اماں عائشہ پر، گواہی دینی اماں عائشہ کی، بکواس کی اماں عائشہ پر، اور آپ کہہ رہے سبحانہ میں پاک۔ تہمت لگی اماں عائشہ پر، آپ پر تو کسی نے انگلی نہیں اٹھایا، اور آپ کہہ رہے سبحانہ میں پاک۔ اللہ فرماتا ہے جب پنچایت لگتی ہے نا، جب جرگہ لگتا ہے نا، تو جرگے کا جج بولتا ہے کہ بتا تیری طرف سے گواہی دینے والا کون ہے؟ جب گواہی دینے والا سامنے آتا ہے تو جرگے کا جج، پنچایت کا جج بول کر کہتا ہے کہ رک، گواہی بعد میں دینا، پہلے اپنا تعارف کرا۔ سبحانہ میں پاک۔ اللہ فرماتا ہے تہمت لگی اماں عائشہ پر، پنچایت بیٹھی اماں عائشہ کی، گواہی دینی اماں عائشہ کی، میں گواہی دینے آیا ہوں۔ جب جرگے کے جج، جب پنچایت کے جج بولتا ہے، گواہی دینے والے سے پوچھتا ہے، تو گواہی دینے والے میں تعارف کراتا ہے کہ میں علاقے کا ڈی ایم ہوں، میں علاقے کا چیئرمین ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سبحانہ میں پاک، میں عائشہ کی گواہی دینے آیا ہوں، میں پنچایت کے سارے ثوابت کو پورے کر کے اپنے تعارف کراتا ہوں۔ کائنات والو مجھے دیکھو، جس طرح میں اللہ ساری کمزوریوں سے پاک ہوں، میری عائشہ بھی تمام بہتانوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موبائل کے فتنے اور اماں عائشہ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔